السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری جو ملک کے اندر یہ ایک آڈیو اور ویڈیو لیکس یعنی ہیکرز کی طرف سے جو یہ لیک کا ایک رواج چل پڑا ہے، آئے دن کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی دعوے آ جاتے ہیں، اس کے اوپر آج ہم ایک رپورٹ بھی پیش کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ موجودہ گورنمنٹ نے اس کے لیے کچھ لائے عمل اختیار کیے، اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے۔ ویڈیو کو لازم اینڈ تک دیکھا کیجئے اور چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں اور سمجھ بھی آ سکے کہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ناظرین، پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے، ان کی بیگم کے حوالے سے بھی کچھ آڈیو لیکس آئیں۔ پھر وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت کے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی جو بھتیجی ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان بھی ایک آڈیو لیکس آئیں۔ تو اس کے علاوہ پھر اور ہیکرز نے کچھ دعوے بھی کیے کہ ہمارے پاس ایسی شرمناک ویڈیوز ہیں ان سیاستدانوں کی، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں چاہے وہ نون لیگ سے ہیں۔ میں ملی جلی بات کروں گا، کسی ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے پہ نہ تو ہمارا یہ مزاج ہے نہ ہم چلیں گے۔ تو بہرحال ہیکرز کون ہیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں یہ کمیٹی 12 رکنی کمیٹی ہے، اس میں کچھ وفاقی وزراء شامل ہیں اور پھر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے کچھ سربراہان ہیں یعنی ڈی جیز کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں آئی ایس آئی ہے، ہماری معتبر ایجنسی ہے، پھر انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو وزراء اس میں ہیں اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ ان کا میں پہلے نام بتاتا چلوں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ صاحب کی سربراہی ہے، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب اس میں ہوں گے، پھر شہری رحمان صاحبہ ہیں، پھر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، امین الحق صاحب ہیں، اسد محمود صاحب ہیں۔ اس کمیٹی کا کیا کام ہے؟ یہ جائزہ لے گی وزیر اعظم کے جو سیکورٹی سسٹم کا جو سائبر ونگ ہے اس کو، جو اس کا پروٹوکول ہے اس کا جائزہ لے گی۔ ناظرین، یہ باتیں تو خیر ہوتی رہیں گی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ رپورٹ 7 دنوں کے اندر اس کمیٹی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ کون اس کے ذمہ داران ہیں، یہ تو ایک حکومتی موقف ہو جائے گا۔ اب اگر ہم بات کریں سیاستدانوں کے اس روپ کی، تو میں تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کچھ سخت باتیں بھی ہو جاتی ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی 800-900 لوگ ہیں جو 22 سے 24 کروڑ عوام کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں۔ ان کے کیسے چہرے ہیں، اگر ان کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں تو کیا عوام کا جو اعتماد ہے جمہوریت کے اوپر، کیا وہ کر پائیں گے؟ کیا ہم کسی کو اپنا لیڈر مان پائیں گے؟ یا پھر یہ جو سیاسی جنگ ہے جو کہ سیاست کا میرے خیال میں سب سے تاریک دور اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ سیاستدانوں نے جس طرح سے اپنا مزاج بنا لیا ہے اور یہ بالکل اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ کیا کوئی جگ ہنسائی تو نہیں ہوگی، کیا ہمارے ملک کی بدنامی تو نہیں ہو رہی، کہ اس ملک کے سربراہان کیسی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کی بات جہاں تک ہو رہی ہے تو اس میں اب پوائنٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہ ہیکرز کا ایک بہانہ ہے، ان لوگوں کے اپنے ہی لوگ ہیں، دونوں طرف سے ایک سیاسی رسہ کشی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ پاکستان کے اندر پھر اس طرح کے لوگ ہائر کرنے کو مشکل نہیں ہوتے، لوگ ہائر ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑنے کے لیے ان سیاستدانوں کی آشیرواد بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو یہ کام کرنے والے ہیں یعنی جو اس طرح کے ڈیٹا چوری کر رہے ہیں لوگ، ان کے مفادات میرے خیال میں کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن سیاستدانوں کے مفادات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز مزید اگر آتی ہیں تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر پھر یہ جمہوریت کا سیاہ ترین دور تصور کیا جائے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدارہ عوام کے جذبات سے اتنا مت کھیلیں۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے اندر اتنا پس چکی ہے، اتنا ظلم مہنگائی کا جو غریب عوام ہے اس کے سروں پر منڈرا رہا ہے، پھر
آپ لوگوں کے اپنے جو کردار ہیں ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہے، یعنی کریکٹر اسیسینیشن کی باتیں تو یہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کے متعلق کرتے آ رہے ہیں، فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے، لیکن ان ساری ویڈیوز اور آڈیوز کے آنے سے عوام کے اندر جس طرح کا ایک تاثر پھیلا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کر عوام کے کچھ خیالات بھی آپ تک پہنچائیں، اس کے لیے بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، کیونکہ ہماری بالکل ویڈیو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیو ہے، اس میں ہم کسی سیاسی ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کر رہے، لیکن اس شرمناک حرکت پہ عوام کا ایک گروپ، میں گروپ کہوں گا کیونکہ ہم قوم تو اب ہم شاید نہیں ہیں، اب ہجوم ہی رہ گئے ہیں اور اس میں گروپس ہیں، تو ان گروپس میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یقین جانے ناظرین انتہائی رنجیدہ ہے ان سارے حالات پہ، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے حالات اس ملک کے اندر پیدا ہوتے کہ ان لوگوں کو اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے اخلاقیات کا وہ ایک جو مقام ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی تمام حدیں عبور کر کے بد اخلاقی کی وہ مثال قائم ان لوگوں نے کر دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی ایک دوسری کی ذاتی گھروں کی باتیں، بیویوں کی باتیں، گھر کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ باتیں اب یہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو منظر عام پر لاتا ہے، تو اس سے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث یہ 700-800 لوگ بن رہے ہیں۔ عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے واقعی حقیقی نمائندے ہیں یہ؟ تو بہت افسوس کے ساتھ ہم اس طرح کی ویڈیوز کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، موجودہ حکومت نے ایک 12 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو تحقیقات کرے گی، اب اس کی تحقیقات کی رپورٹ جو ہے، کیا وہ اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، میری مراد پی ٹی آئی سے ہے، وہ مانے گی؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔